ڈرامہ سیریل سیانی میں آج کے ایپیسوڈ میں زہیب اجالا کے آفس میں جاتا ہے اور جا کے اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، جس پہ وہ کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے گھر والے مجھے ناپسند کرتے ہیں، آپ مجھے اور کتنی آزمائشوں میں ڈالیں گے، اب میں تھک گئی ہوں، اب میں اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہوں، کسی آزمائش میں نہیں ڈلنا چاہتی۔ جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تو میں کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا میرے وہ کہتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کر لوں، لیکن اگر آپ کی بیوی کو پتہ چلا تو وہ میرا کیا حال کرے گی، یہ جانتے ہیں آپ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ اس پہ جو ہے کہتی ہے آپ نے اسے کیوں طلاق دی ہے، کیا وجہ بنی تھی طلاق دینے کی؟ تو زویا بتاتا ہے کہ اس کا کسی لڑکے سے افیئر تھا، 10 سال سے وہ اس لڑکے سے ملنے جاتی تھی، بلکہ باہر جا کے تو وہ بہت ہی زیادہ آزاد ہو گئی تھی، وہ ساری رات گھر واپس نہیں آتی تھی، یا آتی تھی تو بہت لیٹ گھر واپس آتی تھی، میں اس کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ پھر جب ہماری بیٹی نوین پیدا ہوئی تو اس کا بھی ذرا خیال نہیں رکھتی تھی۔ جس پہ وہ کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی کا نام نوین ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ ہاں جی میں نے اپنی بیٹی کا نام نوین رکھا ہے اپنی بہن سے متاثر ہو کے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اچھا بہت اچھا نام ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے آگے کہ میں نے پھر اس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل ہی ماننے کو تیار نہیں تھی، وہ بہت بدتمیزی کرتی تھی میرے ساتھ، پھر میں نے اس کو طلاق دے دی۔ تو وہاں کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ آپ آتی کچھ دیر ہی میری بیٹی نوین میرے پاس رہے گی، کچھ دیر میری بیٹی نوال کے پاس رہے گی۔ لیکن جب یہ نوال کا کوئی خیال نہیں رکھتی تھی، جب یہ نوال کے پاس جاتی تھی میں محسوس کرتا تھا کہ میری بیٹی بہت ڈھل جاتی تھی، اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اس کو اپنے سیر سپاٹوں سے اور دوستوں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان چلا جاؤں گا، اور میں ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا ہوں، میں انگلینڈ کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ اجالا کہتی ہے کہ لیکن آپ کے گھر والے بھی تو مجھے پسند نہیں کرتے۔ جس میں وہ کہتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اپنے گھر والوں کے رویوں سے، مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر کو آپ کی ہی بدوا لگی ہے۔ اجالا کہتی ہے میں نے کبھی کسی کو بدوا نہیں دی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں آپ کے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں تھا، کہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، بلکہ ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ جن کے گھر میں کرن جیسی بہو ہو وہ اس خاندان سے دوسری بہو لائیں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ کرن ایک بہت شاطر لڑکی عورت ہے، اس نے ہمیشہ میرے راستے میں مشکلات ہی پیدا کی ہیں، اس نے مجھے کبھی کوئی خوشی آنے ہی نہیں دی۔ اس پہ زہیب کہتا ہے ہاں جی میں جانتا ہوں اپنی بھابھی کی فطرت سے میں آگاہ ہوں۔ وہ اجالا بہت انکار کرتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، میرے لیے بہت مشکلات ہیں، میں اس گھر میں کبھی بھی نہیں آ سکتی جہاں پہ میری جٹھانی کرن جیسی ہو، وہ میرا جینا وہاں پہ مشکل کر دے گی، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ زہیب کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کرو، میرے گھر والے سارے آپ کو منانے آئیں گے، آپ سے معافی مانگیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ان کے معافی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ وہ میرے نصیبوں میں لکھا تھا، اور جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نوین جیسی چھوٹی بچی اپنی ماں کے بغیر کیسے رہے گی۔ زہیب کہتا ہے کہ تم اسے شادی کر کے اس کو ماں کا پیار دے دو۔ تو کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اب میں نے اپنی زندگی بہت آرام سکون سے گزارنی ہے، میں نے اور مشکلات کا سامنا نہیں کرنا۔ کرن کو اگر اس بات کا پتہ لگا تو وہ بہت ہنگامہ کرے گی، میرا اس گھر میں بھی رہنا مشکل کر دے گی، کہ آپ نے میرا رشتہ لے کر میرے پاس آئے تھے اور آپ نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ زہیب کہتا ہے نہیں اس کو کوئی بات نہیں بتاؤں گا میں۔ تو وہ کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے میں اب باہر جا رہی ہوں، میرا راؤنڈ کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ کہہ کے وہاں چلی جاتی ہے۔ زہیب وہیں کھڑا آنکھوں میں آنسو لے کے اس کی شکل دیکھتا رہتا ہے، اور جب وہ چلی جاتی ہے تو وہیں کھڑا روتا رہتا ہے، اور سوچتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے کہ اب وہ دوبارہ نارمل زندگی کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔